السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ اس بار تھوڑا سا ولاگ لیٹ ہو گیا، 2-3 دن ایکچولی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بس سیزنل افیکٹس شاید سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہوگا۔ جرمنی کا ایک ویدر بہت زیادہ چینج تھا، یہاں سے وہاں ٹھنڈ تھی اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا۔ یہاں آتے کے ساتھ تو ٹھنڈ تھی، 2-3 دن بارش وغیرہ، اور اب ایک دم سے سورج بہت تیز۔ تو یہ میں نے ولاگ بنایا ہوا تھا لیکن بس ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو اب بھی ایڈٹ کر کے تو اس کو جو ہے میں نے کہا کہ چلے اپلوڈ کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ویسے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ بھی پرچیز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ کچھ سٹیز ہیں، جیسے جب میں سٹارٹ میں اٹلی آئی تھی ڈائریکٹ نیپلس میں، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ مارشے وغیرہ بولتے ہیں یہاں پہ جو لگتا ہے صبح پتہ نہیں 8 بجے سے 12 بجے تک، تو چیزیں جو ہے نا وہ مناسب مل جاتی ہیں۔ ویسے مجھے تو ادھر مارشے پہ کوئی چیز ایسا اچھی نہیں لگی، مطلب بہت لو کوالٹی چیزیں تھیں۔ لیکن اب جب جرمنی سے میں دوبارہ، جرمنی میں تو ویسے ہی بہت زیادہ پروموشن، سیلز، یہ ساری چیزیں لگتی رہتی ہیں۔ چیزیں وہاں بھی ایکسپینسو ہیں لیکن جب پروموشنز لگتی ہیں تو بہت چیزیں اچھی بھی مل جاتی ہیں۔ اور وہاں پہ ویسے بھی نا وہ مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا، مارکیٹس ڈفرینٹس ہیں، کسی میں بہت ایکسپینسو ہیں، کسی میں جو ہے وہ میڈیوکر رینج میں ہیں، کسی میں بہت ہائی پرائسز ہیں۔ اور یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر برانڈ ہے تو وہی مہنگا ہوگا تو دوسری چیز ہے وہ سستی ہوگی، چیزوں کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا خیر، یہاں پہ جب میں دوبارہ اب اٹلی آئی ہوں پیچنزا میں، تو یہ سٹی بہت خوبصورت ہے، اچھا سٹی ہے، صاف ستھرا ہے، سیف ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن چیزیں یہاں پر بھی بہت ایکسپینسو ہیں، اور ایز سچ میں نے یہاں پہ پروموشنز بھی نہیں دیکھی ہیں جس طرح جرمنی میں آئے دن لگتی رہتی تھی، کبھی کوفوف میں لگ گئی، کبھی کوف لینڈ میں، کبھی جو ہے وولورتھ میں لگ گئی، لیڈل میں پروموشنز آتی رہتی تھی، جو ان کا پینی سٹور ہے، مارکیٹ ہے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء پہ جو ہے پروموشنز آتی رہتی تھی۔ یہاں پہ مطلب مجھے 10-12 دن ہو گئے میں نے ایز سچ پروموشنز نہیں دیکھی، اور میں بلکہ اپنے کزن بردر کے پاس آئی، ان سے بھی پوچھ رہی تھی، تو پروموشنز آتی ہیں یہاں پہ جب بس وہ کرسمس آتا ہے اس طرح، تب مطلب سال میں کوئی ایک آدھ بار، آف اینڈ آن پروموشنز نہیں ہوتی فریکوینٹلی۔ تو یہاں پہ پھر نا یہ ہفتے میں 2 دن مارشے ہی بولتے ہیں، جو مارشے لگتا ہے، ایک تو سیچرڈے کا دن ہوتا ہے صبح مطلب 8 سے 1 بجے تک دوپہر، اور ایک ویک کا کوئی اور دن ہوتا ہے، مطلب پورے پیچنزا میں صرف 2 دن جو ہے وہ یہ لگتا ہے۔ لیکن یہاں کے مارشے میں اور نیپلس کے مارشے میں بہت فرق ہے۔ نیپلس کا جو میں نے مارشا ویسے ہی وزٹ کیا تھا جب میں آئی تھی، کیونکہ اس وقت تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، پاکستان سے آپ سب کچھ لے کر آتے ہیں، کپڑے وغیرہ ہر چیز ضرورت کی۔ لیکن آبویس آپ جب نئے شہر آتے ہیں، یورپ آتے ہیں، گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے وزٹ کیا تھا تو مجھے کوئی ایسا چیز نا خاص نہیں لگی تھی، تو میں بلکہ دیکھ کر ہنسی تھی کہ پاکستان کے لنڈے میں اس میں کیا فرق ہے، بلکہ پاکستان کے لنڈے میں بھی بہت اچھی اور کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں یہاں کی نسبت، نیپلس کے مارشے کی نسبت۔ لیکن یہ جو پیچنزا کا مارشا ہے نا، اس میں چیزیں بہت بہت اچھی تھی، یعنی جو عام مارکیٹ میں چیزیں ہیں وہی یہاں پہ تھیں، بس فرق اتنا تھا، صرف ریٹس کا فرق تھا، وہ صرف یہاں پہ 2 دن ہی ہوتا ہے ویک میں۔ یہ دیکھیں شوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے خوبصورت ہیں، بالکل نئے شوز، بس اگر یہ آپ کو عام مارکیٹ میں 70، 80، 100 یوروز کے ملیں گے تو یہاں پہ آپ کو 30، 35 یا 25 اس طرح یوروز میں مل جائیں گے۔ اب اس کے پیچھے ان کا کیا لاجک ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کپڑے آپ کو اچھے مل جاتے ہیں، اپنے مطلب بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اپنے کپڑے لینے ہیں، یا کسی بھی قسم کی چیز، یہ ہینڈ بیگز دیکھیں، نارملی یہاں پہ مارکیٹ میں آپ جاؤ تو 150 یوروز، جو اچھا بیگ ہوتا ہے 200 یوروز اس طرح کچھ سم تھنگ، لیکن یہاں پہ یہ 40 یوروز، 45 یوروز اس طرح کچھ لگے ہوئے تھے، اور اچھے بیگ، یہ نہیں کہ کوئی یہ یوزڈ تھے، یا یوزڈ چیزیں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا یہ وزٹ کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے، میرے جو کزن ہیں انہوں نے مجھے پہلے بھی کہا ہے جب میں آئی کہ مارشا ہوگا، تو ہم نہیں جا سکے، تو جس دن یہ سیچرڈے تھا اس دن بھی ہم 11 بجے اٹھ کر نکلے جب، تو مطلب 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی میں نے سارا جلدی جلدی میں وزٹ کیا۔ جولری کی اتنی آئٹم تھی جولری کی، بہت زیادہ اچھی۔ یہ سب بتانے کو، یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پہ نئے آتے ہیں یا شفٹ ہوتے ہیں، جنہیں چیزوں کا نہیں پتہ، وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ عام مارکیٹ کی نسبت یہاں سے تو بہت زیادہ ڈفرینس تھا، چیزیں بہت کوالٹی کی اچھی تھی، چیزیں نو ڈاؤٹ، یہ نہیں تھا کہ جیسے ہمارے پاکستان میں اگر شاپس میں برانڈ ہے تو باہر جو ہے وہ چیز نہیں ملے گی، آپ کو یہاں پہ ہر اچھی سے اچھی چیز ملے گی۔ بچوں کے ٹوائز، آپ کچن کی کراکری لے سکتے ہیں، بچوں کے ڈریسز لے سکتے ہیں اپنے لیے، بیڈ شیٹس وغیرہ۔ بیڈ شیٹ میں نے یہاں پہ عام نہیں دیکھی، جو سوتی بیڈ شیٹ ہوتی ہے نا، کاٹن کی بیڈ شیٹ، وہ میں نے عام نہیں یہاں پہ دیکھی ہیں، لیکن یہاں مارشے میں بہت اچھی کاٹن کی بیڈ شیٹ تھی، اور اوپر باقاعدہ بلکہ انہوں نے
سائزز لکھا تھا کہ یہ اتنے میٹر کی ہیں، ڈبل میٹرس کی ہیں یا سنگل میٹرس کی ہیں۔ ایون کہ جو میٹرس ٹاپر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے تھے۔ اگر آپ ڈبل جو بیڈ کا میٹرس ٹاپر ہوتا ہے وہ لینا چاہیں، وہ ایون کہ واٹر پروف بھی بہت اچھی کوالٹی کے تھے۔ اور جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب کچن کی یوز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ سوری میری آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی، پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح، پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، مزید آج وہ گلا خراب اور کھانسی نزلہ زکام ہوا ہوا ہے، تو میں نے کہا اگر میں گلا ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گی تو ولاگ تو جائے گا ہی نہیں۔ چلیں، جو میرے ہسبینڈ تو خیر میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے 50 فالورز ہیں نا، جتنی بڑی تم سیلیبریٹی ہو میں جانتا ہوں، لیکن چلیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان تک تو پہنچتا ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے سب سے بڑی حیرانگی جو چیز دیکھو، مجھے پاکستان آئی تھی نا تو اپنی جادو کی ڈبی بنا کر لے کے آئی تھی، اس میں یہ سوئیاں اور نلکیاں بٹن وغیرہ کے، مطلب جو جنرل چیزیں کہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ میں لے کر آئی تھی۔ لیکن یہاں معاشرے میں نے پہلے کبھی نہیں یہ چیزیں دیکھی، ہر چیز تھی آپ کو سلائی کڑھائی کی۔ اور پتہ کیا، ہمارے تو مطلب کنٹری میں ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی ایج ہے، آپ کچھ بھی جو ہے وہ ینگ ایج میں کام کر رہے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر رہے۔ اچھا سوری، میں بات یہاں پہ کٹ کری، یہ دیکھیں جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا، یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ ویسے میں نے مشینیں بہت زیادہ دیکھی ہیں امیزون پہ، دراز پہ، یا ویسے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے، یہ جو کپڑوں پہ بور آ جاتی ہے نا، اس کے لیے تھا یہ 4 یورو کا تھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ تو یہ بلیڈ ٹائپ بنا ہوا تھا۔ پاکستان میں ایک کنگھی چلی تھی بچوں کی نا، لائسیز وغیرہ نکالنے کے لیے سر سے، وہ لوہے کی ٹائپ کی، اسٹیل کی، تو مجھے لگا یہ وہ ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، اس کے اوپر کچھ اور بنا ہوا، تو میرے ہسبینڈ نے پھر ان سے اٹالین زبان میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کپڑوں پہ بچوں کی جرسیوں پہ بور آ جاتی ہے نا، تو یہ بالکل ایزی ٹو یوز ہے، ہاتھ میں پکڑ کے آپ ایک بار چلائیں تو ساری وہ بور اتار دیتا ہے۔ اچھا خیر، میں بات کری تھی کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی تھوڑی سی گروئنگ ایج ہو جاتی ہے، مطلب آپ اولڈ ایج کی طرف جاتے ہو نا، تو جی وہ جوڑوں میں درد، یہ وہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بالکل یا تو بیماریوں میں بزی ہو جاتے ہو، یا بس آپ ریسٹ پہ آ جاتے ہو، چاہے وہ ہماری ساس ہوں، مائیں ہوں، یا ہم خود بھی، شاید ہمارے اندر وہ اسٹیمنا نہیں رہتا، یا وہ خوراکیں نہیں ہیں، یا کیا۔ یہاں کے لوگ اتنا اپنا خیال رکھتے ہیں، ایون کہ میں نے جرمنی میں دیکھا تھا، شاید وہ ویدر کا ایفیکٹ تھا وہاں پہ، کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں نا، وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں یا اولڈ ایج ہومز میں ہیں۔ میں نے وہاں بہت کم دیکھا ہے چلتے پھرتے۔ یہاں پہ اتنی ایج کی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بزرگ خواتین اور جو ہے مرد حضرات، وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، اپنا سامان خود لے رہے ہیں، اور بالکل سیدھے کمر کر کے چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویل چیئر پکڑی ہوئی ہے کچھ بھی، اور بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور دوسری بات، نٹنگ کرتی ہیں وہ، مطلب آپ اتنی ایج میں ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ سویٹرز بنا رہی ہیں، بڑی بات ہے اپنے آپ کو اتنا بزی رکھنا۔ اور یہ ہنر یہاں پہ، یہ سب بہت بڑا ڈفرینس ہے ایک یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے لوگوں پہ آبزرو کیا۔ میں مجھے بس اس بات پہ ہنسی بھی آئی، میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جرمنی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ مائیاں جو ہیں یا بابے جو ہیں وہ ویل چیئر پہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے obvious ہے، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے ویدر کا ہی ڈفرینس ہے، بڑا وہ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، بیمار شمار ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں زیادہ تر رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے بڑی ایکٹیو ہیں، ایون کہ مجھے اولڈ ایج جو مطلب بوڑھے ہیں نا، وہ اتنے، مجھے یہاں کے بوڑھے اور بوڑھیاں خوبصورت، بوڑھیاں خاص طور پہ جو خاتون ہوتی ہیں مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، اتنی ایکٹیو، اور اتنا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا، بڑی اچھی ڈریسنگ، یہ گلاسز وغیرہ، پرفیوم شرفیوم، بڑے اچھے کپڑے، اور کوئی مطلب میں نے کسی کو ابھی تک ویل چیئر پہ نہیں دیکھا۔ ایک ہفتے کے اندر میں نے پچنزا کی کوئی گلی نہیں چھوڑی ابھی تک جو میرے کزن بردر نے مجھے نہ گھمائی ہو، میرے بھائی نے۔ لیکن مطلب بہت ایکٹیو ہے یہاں کے لوگ جو ہیں، شاید مجھے لگتا ہے کہ انوائرمنٹ کا بہت فرق ہے، وائٹامن ڈی بہت زیادہ یہ لیتے ہیں، اور شاید کھانے پینے کا بہت ڈفرینس ہے۔ جرمنی میں جو ہے نا وہ انوائرمنٹ اچھا ہے، لیکن وہاں پہ کھانے پینے کا واقعی بہت ڈفرینس ہے۔ ایک تو سورج نہیں نکلتا، دوسرا وہاں پہ لوگ چیز بہت استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے اس طرح بیکریز اور وہ چیز وغیرہ نہیں دیکھی، ہوتی ہے یہاں پہ بیکریز بہت، ایسا نہیں ہے۔ نیپلس میں جب میں تھی تو ہر گلی میں دوسری تیسری دکان میں بیکری تھی، لیکن میں جرمنی میں تو ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر وہ اسٹالر میں بھی ماں نے لٹایا ہوا یا کچھ بھی ہے تو بس بچے نے وہ پکڑا ہوا میدے کی کوئی چیز کھا رہا ہے، آرٹیفیشیل جوسز جو ہیں وہ، یہاں پہ میں نے یہ چیز بہت کم دیکھی ہے۔ تو خیر میں بات کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا بزرگ خواتین، وہ مطلب اتنی عمر میں بھی جو ہے وہ سائیکل پہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اپنے کام کر رہی ہیں، اور کوئی مطلب جھک کر نہیں چل رہی، کوئی بلکہ ان کی جو ہے وہ چونٹی کی طرح چال نہیں ہے، بڑی ایکٹیو ہیں۔
تو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری مائیں تو اس ایج میں جو ہیں وہ بالکل ہی رہ جاتی ہیں. میں بلکہ مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے یہاں پہ بڑی خواتین نظر آئیں تو میں نا ان کو دیکھ کے نا بس ایک وہ کہتا ہے نا آپ اپنے سوچ میں چلے جاتے تو میں کہوں یا اللہ میری امی بھی اسی ایج کی ہیں تو ان کے تو کبھی گھٹنوں میں درد کبھی جوڑوں میں. ایون میری سسٹر ہیں وہ ابھی ینگ ایج میں ہے تو ان کے بھی یہ مسئلے مسائل. میں خود بھی بیک ایک کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی اکثر. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ تو اتنے ایکٹیو ہیں, پتہ نہیں کیوں یہ اٹلی کے لوگ ایسا کیا خاص کھاتے ہیں. لیکن خیر اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. لیکن مجھے ان لوگوں کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اور یہاں پہ پھر وہ جو اسپیشل ہوتا ہے نا وہ جو ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں اس کو پشم کے دھاگے نٹنگ وغیرہ جیسے سویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ بچوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. ہمارے جو پرانے ٹائپ کی ہماری جو مائیں تھیں, میری اپنی امی نے بہت زیادہ نٹنگ کی ہے, بہت میری چاچی نے بہت زیادہ کی ہے. مجھے تو خیر کچھ بھی نہیں آتا ایسا, اور آج کل کی لڑکیوں کو مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں آتا. کوئی بہت کم شاذ و نادر ایسی ملتی ہے جس کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی, نٹنگ اور اسٹچنگ اور یہ وہ. تو خیر بڑی اچھی اور مزے کی بات لگی مجھے یہ کہ آپ اس ایج میں جا کر اتنا ایکٹیو ہو. اور پھر یہ بات کہ یہاں پہ چیزیں بہت اچھی مل رہی تھیں. مطلب پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پھٹے پہ چیز ملے گی یا کچھ اس طرح پھٹے وغیرہ پہ یا لنڈے میں تو وہ چیز اچھی نہیں ہوگی یا یوزڈ ہوگی. یہاں پہ مطلب نام تو مارشے ہے لیکن چیزیں اتنی اچھی اور جو کہیں گے وہی بیچیں گے. یہ نہیں کہ کہیں گے کچھ اور, دکھائیں گے کچھ اور بیچیں گے کچھ اور. کپڑے اتنے اچھے بالکل اتنے خوبصورت صاف ستھرے, کوئی یوزڈ کپڑے نہیں, اور بڑے جو ہے وہ اسٹائلش کپڑے بڑے اچھے اور بڑی اچھی پرائسز میں. پھر مطلب عام مارکیٹ سے تو بہت اچھی پرائسز میں. عام میں نے یہاں پہ جتنی بھی شاپس وزٹ کی ہیں ان پہ جو ہے وہ جو اتنی ایسا مجھے پروموشن اور سیلز وغیرہ نہیں نظر. یہاں پہ چیزیں واقعی بہت اچھی تھی. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو سیٹرڈے کا دن تو مجھے کنفرم ہے, دوسرا ڈے مجھے کنفرم نہیں ہے. تو آپ لوگ جائیں تو یہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہاں سے جو چیزیں یوزڈ میں ملیں گی یا اچھی نہیں ہوں گی. چیزیں بہت اچھی ہیں واقعی. لٹرلی میں نے صرف وزٹ کیا تھا کہ مجھے ایسا ابھی کوئی چیز خاص چاہیے نہیں تھی, لیکن اگر چاہیے ہوتی تو میں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ضرور خریدتی اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی کہ یہ چیز میں نے یہاں سے لی ہے. آپ موبائل کورز ہوں, جو ہے وہ پودے ہوں, کچن کا سامان ہو, گھر کا سامان ہو, کچھ بھی یہاں سے لے سکتے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے. بہت ایکٹیو ہے یہاں کے جو بزرگ ہیں نا, بہت ایکٹیو ہیں. مطلب ینگ تو ایکٹیو ہیں ہی ہیں, بزرگ بھی بہت ایکٹیو ہیں. باقی اگر یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اچھا سوچیے, اچھا کیجیے, خوش رہیے اور ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.